الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصدقة رد البلاء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ مجلس مزید بابرکت ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ
ایک مرتبہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، راجپوت تو نہیں، ملک ہونا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، چلو رانے ضدی ہوتے ہیں آپ تو ملکوں ضد نہ کرو، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے، ہر مسلمان پہ حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل، یہ مجلس نالہ ولی محمد ملتان لال جامعہ مسجد میں جمع ہونا، مسرتوں بری محفل، خوشیوں بری محفل، ملک افضال صاحب کے لخت جگر نور نظر ملک اذان کا عقیقہ، شان والی محفل، عظمتوں والی محفل اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرات نے عقیقے والی عبادت کو اور زیادہ بہت اچھا رنگ دیا، ساتھ ساتھ نیک محفل، نیک مجلس بھی قائم کی گئی، دینی اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عقیقہ دنیا کی رسم نہیں، رواج نہیں، صرف دنیا کی خوشی نہیں، بلکہ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ملتان کے رہنے والوں، اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، قادیانی اور قسم قسم کے غیر مسلم لوگ موجود ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد بظاہراً تھوڑی ہے۔ چنے ہوئے لوگ، خاص لوگ، مختص لوگ کہ جنہیں پروردگار عالم نے اسلام والا بنایا، مسلمان بنایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنایا، صحابہ اہل بیت کا غلام بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنایا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ابتدا سے مسلمان ہیں۔ ہمارے بچے جو ہماری گود میں پیدا ہوئے یہ ابتدا سے مسلمان ہیں۔ تو ماں باپ کا جیسے حق اللہ نے بیان فرمایا، اسی طریقے سے اللہ نے اولاد کا بھی حق بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اگر اللہ پاک بچہ عطا فرمائے تو سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے، صحابہ والا نام، اہل بیت والا نام، انبیاء والا نام، بیٹا ہو بیٹی ہو اس کا نام اچھا ہونا چاہیے، اداکاروں والا اور کنجروں والا نام نہیں۔ ہمارے ہاں تو دو ہی نام رہ گئے، یا مہدی حسن یا نور جہاں، بس دو ہی نام رکھو، اس کے علاوہ تو کوئی نام ہی نظر نہیں آتا لوگوں کو۔
1.25 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात मौजूद है, 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं, सहाबियात मौजूद हैं, सहाबा के बच्चे मौजूद हैं, तबा ताबईन मौजूद हैं, बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। फिर भी हमें फिल्मी नामों के अलावा, एक्टर और एक्ट्रेस के नामों के अलावा और इन कंजरों के नामों के अलावा हमें कोई नाम नजर नहीं आता। फिर हम कहते हैं जी हमारे बच्चे नेक नहीं बने, नेक कैसे बनेंगे? उलमा ने लिखा है कि नाम का भी बच्चों पे असर होता है, नाम का भी बच्चों पे असर होता है। सबसे पहले बच्चे का अच्छा नाम रखना चाहिए, उसके बाद अकीके वाली सुन्नत, ये बहुत बड़ा सदका है। अस्सदक़तु रद्दुल बला। हमारे यहाँ तो रिवाज है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, फिर सदक़े की तरफ भागते हैं। लेकिन ये नहीं, बल्कि सदका ये है कि मुसीबत और बीमारी और परेशानी से पहले अल्लाह की बारगाह में सदका अदा किया जाए। ये जिंदगी भर का सदका, बच्चों के लिए सदका, बेटे के लिए सदका। अल्लाह ने नरीना औलाद अता फरमाई, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह के अता करदा माल में से 6-7वें दिन जरूर उसका अल्लाह की बारगाह में ये अकीके वाली सुन्नत को अदा कर देना चाहिए। अगर उस वक्त नहीं कर सके तो फिर जिंदगी में जब भी अल्लाह पाक मौका अता फरमाए, उसी वक्त बंदा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरी मेहरबानी है, मैं इस काबिल तो ना था, परवरदिगार आलम तूने मुझे नेक औलाद अता फरमाई है, अल्लाह अच्छी औलाद अता फरमाई है, मेरी गोद में फूल खिला है, परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में इसका शुक्र अदा करता हूं। तो वैसे भी आम सदका करना, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, आने वाली बलाओं को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कर देता है। सदका खैरात मुसलमान को अल्लाह की बारगाह में हमेशा करना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में अबू जहल, अबू लहब, उतबा, ये बड़े बड़े काफिर भी, जब लोग बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए हाजी लोग आते थे, लेकिन ये थे तो कुफारे मक्का, गैर मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में इन हाजियों को सत्तू घोल घोल के पिलाया करते थे। हमारे यहाँ या तो सदका किया नहीं जाता, या फिर उसका दिखलावा और रियाकारी करके ना उस इबादत को ज़ाय कर दिया जाता है। इबादत करना मुश्किल, नेकी करना मुश्किल, फिर हम उसे बड़ी आसानी से उसको ज़ाय कर देते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम ने कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपने बंदों को खबरदार कर दिया। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया की मोहब्बत का ऐलान करने वालों, गुलामी का ऐलान करने वालों, ताबेदारी का ऐलान करने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। फरमाया कि अपनी खैरात को, अपने सदके को अल्लाह की बारगाह में माल खर्च किया, उसको लोगों के सामने बतला के, ताना जनी करके, लोगों के सामने जितला के, एहसान जितला के, हमने तुम्हें सदका दिया, हमने तुम्हें खैरात दी, हमने तुम्हें फला वक्त में खाना दिया, हमने ये किया, हमने तुम्हें दावत दी। ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। फरमाया के लोगों, आए ईमान वालों, ओ मुसलमानों, लोगों के सामने ताना जनी करके, उन्हें ताना दे के, उन्हें बतला के, उन्हें जितला के, सामने एहसान करके अपने सदकों को कभी भी ज़ाय ना करो। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
فرمایا کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، خیرات جب بھی کیا کرو، تمہیں جب بھی تمہارا جی چاہے یہ بھی عبادت کیا کرو۔ الذین ينفقون اموالہم، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مالی عبادت کر دیا کرو، صدقے کی شکل میں کیا کرو، خیرات کی شکل میں کیا کرو، سرا وعلانیہ، چھپ کے کیا کرو، مخفی طور پہ کیا کرو، اگر چاہے اعلانیہ بھی کر دیا کرو، لوگوں کے سامنے بھی کر دیا کرو۔ پروردگار عالم، ہم مخفی بھی صدقہ کریں گے، لوگوں کے سامنے بھی کریں گے، دن کو بھی کریں گے، رات کو بھی کریں گے، تنہائی میں بھی کریں گے، اندھیرے میں بھی تیری راہ میں مال خرچ کریں گے، سرا وعلانیۃ۔ اور پروردگار عالم، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کہ رب العالمین نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، کسی دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، کسی دروازے کا نام باب الزکوٰۃ ہے، کسی دروازے کا نام باب الحج ہے، ایک دروازہ ایسا بھی ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کسی کو خیرات پہنچاتے ہیں، کسی غریب کا خیال کیا کرتے ہیں، عقیقہ کر دیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کا صدقہ ادا کر دیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر دیا کرتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، بابو صدقہ، صدقے والے دروازے سے ان لوگوں کے لیے آواز آئے گی جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا کرتے ہیں، جنت کے دروازے سے آواز آئے گی، آج دنیا میں تجھے مال خرچ کرنے سے بڑا پیار تھا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتا تھا، کوئی ٹویل پہ مال خرچ کرتا ہے، کوئی کجری پہ مال خرچ کرتا ہے، کوئی زنا پہ مال خرچ کرتا ہے، کوئی جوئے میں مال خرچ کرتا ہے، کوئی شراب نوشی میں مال خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کی بارگاہ میں مالی عبادت کرنے والے، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، اس بات سے محبت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں ہم مال خرچ کریں گے اور ان کو دنیا میں کیا ملے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کہ لوگوں جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، خیرات کیا، یہ اللہ پہ قرضہ ہے، اللہ پاک 10 دنیا میں عطا فرماتے ہیں، 70 آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ بات ہے یقین کی، بات ہے اعتماد کی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں، بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد گزرے ہیں۔ حضرت کی عادت تھی، سیاح لوگوں میں سے تھے، مریدین کا حلقہ ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کا مجمع دیکھا، سوال کیا گیا یہ لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہجوم کیوں ہے؟ جمع غفیر کیوں ہے؟ کسی نے خبر دی، وقت کے ولی یہاں ایک شہزادہ اپنے لیے اعلیٰ قسم کا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کو بنانے کے لیے، جس کا مشورہ دینے کے لیے، جس کا نقشہ بنانے کے لیے، جس کا تخمینہ پیش کرنے کے لیے، جس کا بجٹ بنانے کے لیے بڑے بڑے انجینئر آئے ہیں، بڑے بڑے کاریگر آئے ہیں، بڑے بڑے مستریوں کو بلایا گیا، ڈیزائنر حضرات کو بلایا گیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا اس شہزادے کی ملاقات مجھ سے کرا دو۔
शहजादा मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आ गया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया, शहजादे तेरा क्या इरादा है? वो कहने लगा, यहाँ मैं महल तामीर करना चाहता हूँ। आपने फरमा दिया, हो सकता है तेरा महल पूरा ही ना हो, महल मुकम्मल ही ना हो, महल को देखना नसीब भी ना हो, एक रात भी इस महल में बसेरा नसीब ना हो, इससे पहले तेरी मौत आ जाए। और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में वो शहजादा कहने लगा, हजरत जी ये तो दुनिया में सबके साथ ही हुआ करता है, मैं क्या करूं? फरमाया गया, मैं तुझे अबदी महल का पता बतलाऊं, अबदी जिंदगी का पता बतलाऊं, हमेशा वाली जिंदगी का पता बतलाऊं, न तुझे मौत आए न कभी तेरा महल तुझसे जुदा हो। कहने लगा, बिल्कुल मैं ऐसा महल खरीदना चाहता हूँ, ऐसा महल बनाना चाहता हूँ, न मेरी कभी मौत आए न कभी महल मुझसे जुदा हो। मैं भी अबदी हूँ, मैं भी हमेशा रहने वाला, मेरा महल भी हमेशा रहने वाला, न कभी मुझे मौत आए न मेरा महल मुझसे जुदा हो। फरमाया कि वो तो जन्नत में मिलेगा, जितनी भी रकम तूने मुख्तस की है, 2 लाख रियाल तूने मुख्तस की है, ये सारे का सारा माल, ये रकम मेरे हवाले कर दे, बदले में मैं अल्लाह की तरफ से तुझसे वादा करता हूँ, परवरदिगार आलम तुझे जन्नत में महल अता फरमाएंगे। अब ये बात कहना बड़ी आसान है, लेकिन इस बात पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। हम मौलवी लोग भी जब जन्नत दोज़ख की बात करें तो कहते हैं मौलवी पैसे मारने के लिए ऐसी बातें करते हैं। कौन सी जन्नत, कौन सी जहन्नम, बस यही है सब कुछ, और आगे थोड़ी मिलना है कुछ। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे करीम सबसे बड़ी ताकत वाली शय क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे पहाड़। अल्लाह इससे भी कोई ताकत वाली शय है? फरमाया, लोहा जो पहाड़ को काट देता है। अल्लाह लोहे से भी ताकतवर कोई शय है? फरमाया, आग जो लोहे को भी पिघला के रख देती है। अल्लाह आग से भी कोई ज्यादा ताकत वाली शय? फरमाया कि पानी जो आग को भी बुझा के रख देता है। अल्लाह पानी से भी ज्यादा कोई ताकत वाली शय? फरमाया कि वो सदका है जो तमाम की तमाम बुलाओं को टाल के रख देता है। अब सदके से बड़ी ताकत वाली चीज क्या है? मौलवी है जो सदका खा जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो सबसे बड़ी ताकत वाली चीज है, कुव्वत वाली चीज। शहजादा कहने लगा, मालिक बिन दिनार, ओ वक्त के वली, मुझे आपकी बात पे यकीन है, एतमाद है, लेकिन जुबानी कलामी बात नहीं, मुझे लिख के दो, तहरीर करके दो, कोई सबूत तो दो, रसीद दो मुझे। 2 लाख उस जमाने के रियाल। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने स्टाम्प पेपर मंगवा के उस पे लिख दिया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वादा करता हूँ, शहजादे ने जन्नत में माल खरीदा, मैंने रकम ले ली, बदले में शहजादे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत महल का इंतजाम फरमा देंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन से फरमा दिया, जाओ मोहल्ले में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, इलाके में चले जाओ, ऐलान कर दो, यतीम आ जाए, गरीब आ जाए, मिस्कीन आ जाए, बेवाएं आ जाए, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के दर पे आए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह सदका कर रही हैं, खैरात कर रही हैं, सारे का सारा माल मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में सबका खैरात फरमा दिया। बात गई, रात गई, वक्त गुजर गया, अभी चंद दिन गुजरे हैं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ले पे तशरीफ फरमाए। जब मुसल्ले पे खड़े होने लगे, पुराने जमाने की बात है, लाइट बिजली का इंतजाम कोई न था। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पाँव में मुसल्ले पे एक कागज महसूस हुआ। जब रोशनी करके देखा, ये वही स्टाम्प पेपर था, ये वही तारीख थी, ये वही रसीद थी जो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस शहजादे को लिख के दी थी।
جب روشنی کر کے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسید کو پڑھا، اس اسٹامپ پیپر کو پڑھا، اس پہ لکھا تھا صدقتا مالک بن دینار، اور مالک بن دینار مبارک ہو، تو سچا، تیرا رب سچا، اللہ کا قرآن سچا، امام الانبیاء کا فرمان سچا، صدقتا مالک بن دینار مبارک ہو، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صحابہ کا مجمع موجود ہے، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو ارشاد فرما دیا، لوگو اگر دنیا میں مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو، قبر میں عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، پل صراط میں عذاب پل صراط سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر عذاب جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ مسلمانوں صدقہ تو اسے کہا جاتا ہے، خیرات کرنا تو اسے کہا جاتا ہے، اہل بیت کا لوگ بڑا نام لیتے ہیں، صحابہ کا بڑا نام لیتے ہیں، لیکن خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے پیارے نواسوں کا کیا حال ہے۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسنین کریمین بچپن کے عالم میں بیمار ہو گئے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اماں نے بھی ابا نے بھی حسنین کریمین کے والدین نے اللہ کی بارگاہ میں منت مان لی، نظر مان لی، پروردگار عالم جس وقت حسنین کریمین صحت یاب ہو جائیں گے، انہیں صحت مل جائے گی، اور رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھیں گے۔ پروردگار عالم نے حسنین کریمین کو صحت کلیہ عطا فرما دی۔ اب گھر کا عالم یہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، فاقہ مستی کا عالم ہے، اہل بیت ہے، خاتون جنت ہے، جن کے بارے میں آقا مدنی مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا، وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمانوں کل قیامت کا دن ہوگا، امام الانبیاء کی شہزادی لخت جگر جنت میں تمام کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ گھر کا حال کیا ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، فاقہ مستی کا عالم ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں منت مانی ہے، نظر مانی ہے، منوتی مانی ہے، اللہ تیرے نام پہ روزے رکھیں گے، تیرے لیے روزے رکھیں گے، بچوں کو صحت مل گئی، خاتون جنت نے فرما دیا، علی شیر خدا گھر میں فاقہ مستی کا عالم ہے، سحری کا انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو، وہ روزے بھی تمہیں یاد ہے، فرمایا کہ ابھی میں جاتا ہوں کہیں سے کھانے پینے کا انتظام کر کے آتا ہوں، سحری افطاری کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک یہودی کو دیکھا، وہ اپنے باغ کی خدمت کر رہا ہے، گوڈی کر رہا ہے، کھدائی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مزدور مل جائے، اگر تیرا کام میں کر دوں مجھے کیا دے گا؟ وہ کہنے لگا 3 سا تجھے جو دے دوں گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدائی کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد 3 سال جو حاصل کر لیے، گھر تشریف لائے، خوشی خوشی تشریف لائے، فرمایا نبی کی لخت جگر اور خاتون جنت روزے بھی 3 ہیں، اللہ نے جو بھی 3 سال عطا فرمائے ہیں۔
پہلا دن ہوا، افطار شہری کا انتظام کر لیا گیا، خاتون جنت نے آٹا بنایا، اب افطاری کا وقت ہے، روٹیاں بنی ہیں، ایک روٹی حضرت علی کے حصے میں آئی، ایک روٹی اماں خاتون جنت کے حصے میں آئی، ایک روٹی بہن سیدہ زینب کے حصے میں آئی، ایک روٹی حضرت حسن کے حصے میں آئی، ایک روٹی حضرت حسین کے حصے میں آئی۔ ابھی اذان ہونے والی ہے، مسجد نبوی سے آواز آنے والی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے پہلے ہی آواز آ گئی، غریب ہوں، یتیم ہوں، مسکین گئے، کھانا نہیں کھایا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ خاتون جنت مسافر آیا، بھوکا آیا، کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی نے بھی روزہ رکھا، خاتون جنت نے بھی روزہ رکھا۔ بہن زینب نے کہا ہمارا بھائی ہے، ان کے لیے منت مانی گئی، بہن روزہ کیسے نہ رکھے؟ حسنین کریمین نے کہا منت بھی ہماری، روزہ ہم نہ رکھیں؟ پورے اہل بیت نے، خاندان نبوت نے روزہ رکھا ہے۔ ادھر فقیر نے آواز لگائی، خاتون جنت نے اپنی روٹی پیش کر دی، حضرت علی نے اپنا کھانا پیش کر دیا، بہن زینب نے پیش کر دیا، حسنین کریمین نے پیش کر دیا، وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے فقیر کو دے دیا۔ پہلے ہی گھر میں فاقہ پستی کا عالم ہے، پہلے ہی بھوک کا عالم ہے، اس حال میں کون صدقہ کرے؟ ہم تو خوشی خوشی صدقہ نہیں کرنا چاہتے، مال کتنا بھی ہو دل دکھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ مال خرچ کرے گا، عقیقے کتنے سارے اللہ نے بچے دیے ہیں، 10 دیے، 8 دیے، 1 دیا، 2 دیے، ان کے عقیقے کرتا رہے گا تو مال تو سارا خرچ ہو جائے گا، پلے تو کچھ نہیں رہے گا۔ قرآن نے سب کچھ بیان کیا ہے، لیکن کمی ہمارے پڑھنے کی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی عقیقہ کرو گے، صدقہ کرو گے، اللہ کے نام پہ خیرات کرنے کا ارادہ کرو گے، شیطان کہے گا اتنا عقیقہ کیا، اتنا صدقہ کیا، 1 گائے ذبح کی، 2 گائے ذبح کی، اونٹ ذبح کیا، بکرے ذبح کیے، اور سارا مال تو اللہ کے نام پہ لٹا دیا، تیرے پلے کیا رہے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، شیطان کہتا ہے سارا مال اللہ کے راہ پہ خرچ کرے گا، کتنی بھی شاپنگ کرے، کتنا بھی فضولیات کرے، شیطان کبھی نہیں کہتا، کتنے بھی کنجر نچائے، کنجریاں نچائے، بدماشی کرے، لاکھوں اور اربوں کھربوں روپیہ وہاں بدماشی پہ، حیائی پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مسجد میں دینا ہو نا، بندہ 10 روپے کو بھی چھیل کے دیکھتا ہے، کہیں 20 تو نہ چلے جائے مسجد میں، صدقے میں کوئی زیادہ نہ چلا جائے، خیرات میں زیادہ نہ چلا جائے۔ مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک علاقے میں اللہ نے ایک درخت کو پیدا فرمایا، بڑا عجیب و غریب درخت تھا، بڑا خوبصورت درخت تھا، لیکن قوم کی عادت ہے جہاں تھوڑی سی خوبصورتی دیکھی نا وہاں سجدہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے در کو چھوڑ کے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کس لیے بھیجا، دنیا میں کس لیے مبعوث فرمایا؟ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، داؤد علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نبوت بھی اللہ نے سلیمان کو دی اور حکومت بھی دی، حکومت پاکستان والی نہیں، جن تابع، ہوا تابع، پرندے تابع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
اللہ پاک فرماتے ہیں باپ کو بھی نبی میں نے بنایا، داؤد علیہ السلام کو بھی نبی میں نے بنایا، سلیمان علیہ السلام کو بھی نبی میں اللہ نے بنایا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ ملک برادری کے لوگوں، میں قرآن سے نہیں سنا رہا کہ سونا شروع کر دو، کہو سبحان اللہ۔ ہاں، سکون تو الحمدللہ ملتا ہے قرآن سننے سے، لیکن یہ سکون اپنے گھروں میں جا کے حاصل کرنا، یہاں کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک زندگی بھر کا سکون عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ حکومت تو اسے کہتے ہیں، قوت تو اسے کہتے ہیں، طاقت تو اسے کہتے ہیں، اللہ کی عطا تو یہ ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حکومت بھی میں اللہ نے دی۔ حکومت کون سی؟ وہ حکومت کبھی بھی کسی کو نہیں مل سکتی، نہ پاکستان والوں کو ملے گی، نہ عرب کو ملے گی، نہ عجب کو ملے گی، نہ یو کے والوں کو ملے گی، نہ امریکہ والوں کو ملے گی۔ کبھی بھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں آ سکتا، ایسا صدر نہیں آ سکتا جیسا کہ صدر حکومت کرنے والا جناب سلیمان علیہ السلام دنیا میں آیا ہے۔ دل چاہا میں بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کروں، خیرات کروں، نیت تو ہونی چاہیے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ 18,000 مخلوقات تو نے پیدا کی، پیدا کرنے والا تو ہے، خالق تو ہے، رازق تو ہے، مالک تو ہے، اور رب کریم میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں تیرا رسول، میں تیرا نمائندہ، حکومت تو نے دی ہے، ہوا کو تو نے تابع کیا، پرندوں کو تو نے تابع کیا، جنات کو تو نے تابع کیا، اور پروردگار عالم میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی تیرے مخلوق کی دعوت کروں۔ فرمایا میرے نبی نہیں کر سکو گے، یہ تو میں رب کا کام ہے، میں پروردگار عالم کس کس انداز سے اپنے مخلوق کو روزی پہنچایا کرتا ہوں۔ سورہ نمل میں نمل کہتے ہیں چونٹی کو، کیڑی کو، ہماری زبان میں کیڑی مکوڑا، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی اتنی قوت اور طاقت، ہوا تابع، جن تابع۔ ہمارے پاس تو 4 پیسے آ جائے تو بس اوپر دیکھتے ہیں، نیچے والوں کو دیکھتے ہیں، ہمسایہ کو نہیں کبھی دیکھتے، کبھی غریبوں پہ ہماری نظر نہیں پڑتی۔ 4 پیسے ہونا کہتے ہیں غریب بھی کوئی انسان ہے، بولا لوگوں کو سنا کرو کیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کا نبی ہے، ہوا تابع، جن تابع، پرندے تابع، اور سر پہ اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا، پھر بھی اللہ کا نبی چونٹی سے گفتگو فرما رہے ہیں، کیڑی سے بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک کیڑی اپنے منہ میں دانہ لے کے جا رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پوچھنے لگے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگے دیکھ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے جاتا ہوا تو دیکھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کیڑی کو دیکھا، چوٹی کو دیکھا، دریا میں گئی، ابھی اس نے دریا میں چھلانگی لگائی ہے، ابھی یہ دریا میں گری ہے، مینڈک آیا، اس نے منہ کھولا، اسے اپنے منہ میں لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت ہے، مینڈک اس کیڑی کو باہر آ کے چھوڑ گیا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا تو کہاں گئی تھی؟ مینڈک نے تجھے کھایا نہیں، یہ تو اس کی خوراک بن گئی تھی، میں تو سمجھا تھا تجھے کھا گیا تھا۔ لیکن کہنے لگی او اللہ کے نبی تو اللہ کا نبی ہے، لیکن رب العالمین کی شان کبریائی تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ او اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں یہاں سے دانہ دل کا اپنے منہ میں لے کے جاتی ہوں، ادھر میں دریا کے قریب آتی ہوں، مینڈک آ کے اپنا منہ کھولتا ہے، مجھے اپنے منہ میں بٹھا کے تحت سرا میں لے جاتا ہے، نیچے پتھروں میں لے جاتا ہے، زمین کی تہ میں لے جاتا ہے۔ اللہ نے اندھے نابینا کیڑے پیدا کیے ہیں، میں ان کو روزی پہنچا کے آتی ہوں۔
جناب سلیمان علیہ السلام نے عرض کر دیا رب کریم میں بھی تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مچھلیوں کی دعوت کروں گا، کچھووں کی دعوت کروں گا، شیروں کی دعوت کروں گا، چیتوں کی دعوت کروں گا، چڑیا کی دعوت کروں گا، کبوں کی دعوت کروں گا، اڑنے والے پرندوں کی دعوت کروں گا، رینگنے والوں کی دعوت کروں گا، انسانوں کی دعوت کروں گا، جنات کی دعوت کروں گا، اور رب کریم مجھے بھی اجازت دے دے، اب تو نے مجھے بڑا عطا کیا، آتینا آتینا، واللہ تو نے دیا ہے، بڑا نوازا ہے، بڑی مہربانی کی ہے، بڑا مال و مال کیا ہے، ہر طرف میرا غلہ ہے، ہر طرف میرے جانور ہیں، بڑا مال ملا ہے، اور رب کریم مجھے اجازت دے دے ایک ٹائم کے لیے ساری مخلوقات کی میں تیرا نبی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف ملتانی، نعرہ تکبیر۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام میرے نبی اجازت ہے۔ بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ 1 سال 8 مہینے تک کھانا پکتا رہا، بہت بڑا ایک محل بنایا گیا پانی کے اوپر، جنات تابع تھے، بنوا لیا۔ 22,000 کم و بیش گائے ذبح کی گئی، دنیا گھر سے بھر سے پکانے والے آئے۔ اب جب وقت آیا دعوت کا، ایک مچھلی نے یوں پانی میں سے منہ نکالا، اللہ بھوک بڑی لگی ہے، اپنے نبی سے کہا جلدی کھانا کھولیں۔ شادیوں میں کہتے ہیں نا جلدی کھانا کھولو، بھائی بھوک بڑی لگی ہے۔ مچھلی کہنے لگی جلدی کھانا کیا میرے اللہ پہلے اس مچھلی کو ہی بھیج دو، بڑا کھانا بنایا میں نے۔ مچھلی آئی اور 1 سال 8 مہینے تک جو کھانا پکتا رہا، ہوا چلتی رہی، کھانا خراب نہیں ہوا، سارا کھانا وہ مچھلی ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ کہنے لگی سلیمان اور بھی ہے کھانا، لے آ۔ فرمایا کہ بس یہی تھا، سارا تو کھا گئی، باقی مخلوقات تو پیچھے ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں اللہ کی کم و بیش، اور تو ہی سارا کھانا کھا گئی۔ کہنے لگی سلیمان علیہ السلام تو نے تو ایک دن کھانا بنایا، یہ کھانا میں اکیلی کھا گئی، میرے لیے پورا نہ ہوا، میں بھوکی رہ گئی، مجھے قسم ہے رب العالمین کی کبریائی کی، رب العالمین جتنا تو نے کھانا بنایا ہے میرا اللہ روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک مچھلی کا کھانا ہے، ہم سوچتے ہم نے بدلے کتنی دعوت کر دی، کتنا لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کتنے غریبوں کو کھلا دیا۔ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، فرمایا کہ لوگوں کے سامنے احسان جتلا کے تانا زنی کر کے اپنے مال کو، اپنے مالی عبادات کو ضائع نہ کیا کرو۔ اسی کو کہتا ہے کہ احسان گر کیا گا جتلا کر بھی تو لطف کیا گا، احسان گر کیا گا بتلا کر بھی تو لطف کیا گا، اس طرح سے دے کہ دستے گداں کو بھی خبر نہ ہو، ابوئے کباب سے لگان نہ لے کوئی یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو بھی خبر نہ ہو۔ اور کبھی تو کسی غریب کا بھی خیال کر لیا کر، اللہ نے مال دیا صرف تیری عیاشی کے لیے نہیں، اس میں غربا کا حق ہے، محتاج لوگوں کا حق ہے، اس میں عقیقہ بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں جب وہ کاغذ لگا، اسٹامپ پیپر پڑھ کے دیکھا، اس میں لکھا تھا صدقت مالک بن دینار، مالک بن دینار مبارک ہو تو نے سچ کہا تھا۔
آپ نے مریدین میں سے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ معلوم کر کے آؤ، شہزادے کی خبر گیری کر کے آؤ، شہزادے کا حال کیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، ہم نے تو یہ تحریر شہزادے کو دی تھی، یہ میرے مسلح پہ کیسے آ گئی، جانماز پہ کیسے آ گئی۔ خبر گیری کرنے کے بعد پتہ چلا چند دن پہلے شہزادے کا ہو جاؤ، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں یہ اسٹامپ پیپر رکھ دینا، ہم نے تو کفن میں رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں، اللہ والوں کے واقعات پڑھ کے دیکھو، آج ہم ان تمام کی تمام چیزوں سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جب صدقہ کی فضیلت سنائی، ایک مسلمان نے رات کو مخفی طور پہ صدقہ کیا، اللہ کے نام پہ مال خرچ کیا، صبح پتہ چلا وہ صدقہ تو کسی چور کو دے کے آ گیا۔ دل میں سوچا چلا دوسری رات آئے گی پھر اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا، اس نے پھر صدقہ کیا، مخفی طور پہ کیا، اندھیرے میں کیا، تنہائی میں کیا، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہو گیا، رات کسی نے صدقہ کیا تھا، زانیہ عورت کو دے کے آ گیا۔ پھر سوچا کوئی بات نہیں، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، دوبارہ صدقہ کروں گا۔ رات کی تنہائی میں پھر چھپ کے صدقہ کیا، مخفی طور پہ عبادت کی، مالی عبادت کی۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا مالدار کو کوئی شخص صدقہ دے کے چلا گیا۔ اب دل میں یہ سوچ رہا ہے میرے اللہ، میں تو نیت میری نیک ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب العالمین نے خام میں دکھا دیا، ہو میرے بندے گھبرانا، پریشان نہ ہو، تیری نیت ٹھیک ہے، تو بار بار صدقہ کرنا چاہتا ہے، اچھا صدقہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ پہلے دن چور کو دے دیا، پھر زانیہ کو دے دیا، پھر مالدار کو دے دیا، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے میرے بندے پہلے دن تو نے چور کو دیا، صدقہ دیا، اس صدقے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، اس چور کو پروردگار عالم نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ دوسرا دن ہوا تو نے زانیہ کو دیا، اور زانیہ نے جب صدقہ لے لیا، رب العالمین نے اسے اپنے گناہ کرنے سے، زنا سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اور تیسرا دن ہوا جب تو نے مالدار کو صدقہ کیا، وہ کبھی صدقہ نہیں ادا کرتا تھا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے بھی توبہ کر لی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے والا بن گیا۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، فرمایا بیماری اس کے قریب نہیں آتی، چور قریب نہیں آتا، مال اس کا ڈبویا نہیں جاتا، مال اس کا جلایا نہیں جاتا، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے پروردگار عالم اس کی حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، یار یہ کیا کیا، مال اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا، یہ کیا کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ تو شیطان وہ درخت خوبصورت جو علاقے میں موجود تھا، اللہ نے پیدا کیا، لوگوں نے سجدہ شروع کر دیا۔ وہاں ایک نیک آدمی رہتا تھا، اللہ والا تھا، وقت کا ولی تھا، اس نے کلہڑا اٹھایا کہ میں اس درخت کو کاٹ کے آتا ہوں۔ شیطان لعین کو بڑی تکلیف ہوئی، اگر اس نے درخت کو کاٹ دیا یہاں تو شرک ختم ہو جائے گا، بدعت ختم ہو جائے گی، لوگ موحد بن جائیں گے۔ وہ بھی ولی کی شکل میں آیا،
اللہ کے ولی سے باز کرنے لگا، ایسا نہ کر، اس کو نہ کاٹ، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ بالآخر دونوں میں لڑائی ہو گئی، آپس میں کشتی کرنے لگے، شیطان نیچے آ گیا، وقت کے ولی کو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا، شیطان کے اوپر چڑھ بیٹھا، شیطان لعین کہنے لگا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے بہترین وظیفہ بتلاتا ہوں، اس سے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، جا میں تجھے وظیفہ بتلاتا ہوں، روزانہ سوئے گا، سرانے کے نیچے روزانہ تجھے 10 روپے ملیں گے، اس زمانے کے 10 روپے ملیں گے، روزانہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ تجھے ثواب ملے گا۔ اللہ والے نے کہنا مان لیا، پہلے دن 10 روپے ملے، دوسرے دن ملے، تیسرے دن نہ ملے، پھر کلہڑا اٹھا کے درخت کاٹنے چلا، پھر شیطان آ گیا، دونوں میں کشتی ہوئی، اللہ نے آج شیطان کو کامیاب کر دیا، وہ وقت کے ولی کے اوپر چڑھ بیٹھا، وقت کا ولی پوچھنے لگا شیطان کل میں کامیاب ہو گیا تھا، آج تو کیسے غالب آ گیا، آج تو میرے اوپر کیسے چڑھ کے بیٹھ گیا؟ 2 دن پہلے تو میرے اندر بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی۔ شیطان لعین کہنے لگا کل تو نے اللہ کا کہنا مانا تھا، آج میرا کہنا مانا، اور کل غصہ اللہ کے لیے تھا، درخت کاٹنے آیا تھا، آج غصہ 10 روپے کا ہے، شیطان کے کہنا ماننے کا ہے، اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے تیری قوت کو ختم فرما دیا۔ دوسرا دن ہوا، اہل بیت پھر روزہ رکھا، کھانا کھا رہے ہیں، افطاری کا وقت ہے، پھر آواز آئی میں اسیر ہوں، قید سے چھٹ کے آیا ہوں، کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا، سب نے پھر اپنی روٹیاں دے دی۔ تیسرا دن ہوا، پھر سائل آیا، صحابہ کا عمل دیکھو، اہل بیت کا عمل دیکھو، خاتون جنت کا، حضرت حسن کا، حسین کا، حضرت علی کا، سیدہ زینب کا عمل دیکھو، خاندان نبوت نے کس انداز سے ان لوگوں کو رنگا ہے، جن کا نام حضور نے رکھا ہو، حضرت حسن نام رکھا، حضرت حسین نام رکھا، فاطمہ الزہرا نام رکھا، اور عقیقے کا حکم فرمایا، لختے جگر ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عقیقہ کرو، یہ میرے شہزادے ہیں، محمد رسول اللہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ادھر خاتون جنت نے نیک عمل کر کے دکھایا، ادھر اللہ کا قرآن آ گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آ گیا، ارشاد خدا بندی ہوا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت نے، نواز رسول نے کمال کر دیا، سیدہ زینب نے کمال کر دیا، خاتون جنت نے کمال کر دیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کمال کر دیا۔ پہلے دن اسیر آیا، گھر میں فاقہ تھا، سارا کھانا اٹھا کے دے دیا، پھر یتیم آیا، سارا کھانا صدقہ کر دیا، سائل آیا، فقیر آیا، کھارا کھانا صدقہ کر دیا، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ، میں پروردگار عالم نے اہل بیت پہ جنت واجب فرما دی۔ تو عقیقہ نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی رواج ہے، بلکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور زندگی بھر کا صدقہ ہے۔ یا تو 7ویں دن بندہ ادا کر دے اگر اللہ توفیق دے، یا جب اللہ پاک مال عطا کرے زندگی میں اپنے بچوں کا یا پھر اپنا، یا جس طریقے سے بھی اللہ پاک توفیق دے، تو یہ صدقہ ادا کر دینا چاہیے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر توفیق ہے تو اعلانیہ طور پہ بندہ کر سکتا ہے، تو اگر بندے کے پاس اتنی توفیق نہیں کہ میں کیسے لوگوں کی دعوت کروں، کیسے بلاؤں، سرًا وعلانیہ، مخفی طور پہ بندہ کر سکتا ہے، بکرا ذبح کر کے کسی مدرسے کو بھی دے سکتا ہے، غریبوں کے گھر گوشت پہ بیچ سکتا ہے۔ امیر آدمی تو روزانہ ہی کھاتا ہے، غریب کبھی کبھی کھاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی سے فریجوں کا انتظام ہے، جو قربانی کو ابھی سے جمع کر کے رکھیں گے، ابھی سے، یعنی کسی غریب کو نہیں دینا ہوگی نا قربانی، ابھی سے
انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک رکھے. اور یہ تو اللہ پہ قرضہ ہے. من ذا الذی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک شے اللہ نام پہ صدقہ کرو نا، رب العالمین 10 دنیا میں 70 آخرت میں عطا فرماتے ہیں. صحابہ اہل بیت کا یقین تھا. حضرت علی نے ایک انار اللہ نام پہ صدقہ کیا، خاتون جنت نے بھیجا تھا، بیمار ہوں یہ درہم ہے، جاؤ انار خرید کے لاؤ. مدینے کے بازار سے حضرت علی خرید کے لائے. ایک فقیر مل گیا، جزاکم اللہ، بہت بڑی لگی ہے، یہ انار صدقہ کر دو. اب گھر میں بیوی بیمار ہو، دونوں صدقہ کریں. لیکن یہ علی ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول ہے. فوراً وہ انار اللہ نام پہ صدقہ کر دیا. کیوں؟ یقین ہے صدقہ کروں گا اللہ 10 دنیا میں ضرور دے گا. گھر آئے، خاتون جنت نے پوچھا، علی انار لینے بھیجا تھا. نبی کی شہزادی انار لے کے آ تو رہا تھا، سائل مل گیا، فقیر مل گیا، جزاک اللہ کہہ کے سوال کیا، میں نے وہ انار اللہ نام پہ صدقہ کر دیا. تو کوئی دعوت دے، دعوت کھلائے نا، تو اس کے لیے دعا بھی کر کے جانا چاہیے. مہمان کا بھی حق ہے. وہ دعا کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے، جزاکم اللہ، اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بس کھایا اور دانت ہلاتے ہوئے چلے گئے، نمک اچھا نہیں تھا، مرچیں بڑی ڈالی تھی، گلا ہی نہیں تھا، بس اسے پکانا ہی نہیں آیا. ہو گئے نا دعا؟ نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی کفالت کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے. یا برمکی رحمت اللہ علیہ، ایک نیک بندہ گزرا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی کفالت کا انتظام کیا کرتا تھا. اس زمانے کا ماہانہ خرچ میں 1000 روپے حضرت کو دیتا تھا کہ یہ وقت کا ولی ہے، تاکہ ان کی خدمت ہو جائے، یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وقت کا صحیح عالم ہے، وہی ولی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، پروردگار عالم، اس نے میرے پیٹ کی کفالت کی ہے، میرے کھانے پینے کا انتظام کیا، میرے خرچے کا انتظام کیا، اور رب کریم ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، اور پروردگار عالم میں تہجد کی نماز کے بعد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا برمکی کی، اور رب العالمین دنیا میں بھی قبر میں بھی کل قیامت کے دن بھی کفالت فرما دینا. میرے ابا جی خیر نسا ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بتلایا کرتے تھے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کسی سے دعا لینے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کو ٹھنڈا پانی پلاؤ. گرمی کے موسم میں صرف زبان ہی دعا نہیں دے گی، بلکہ دل سے دعا کرے گا، ہر وقت دعا کرے گا، غائبانہ دعا کرے گا، تہجد میں دعا کرے گا، نمازوں میں دعا کرے گا. اور جب دعا ہوگی پروردگار عالم دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. تو جب بھی کسی کے ہاں مہمان بنو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میزبان نے اپنی شایان شان خدمت کی ہے. دیکھو نا، کسی کا بھی مہمان آیا اور بندہ عزت دار ہے، وہ پیپسی لاتا ہے، یہ شربت کی حیثیت ہے شربت لاتا ہے، جیسا بھی کھانا دال ساگ جو بھی ہوتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق مہمان کے لیے دسترخوان پہ پیش کرتا ہے. تو حق ہے کہ مہمان بھی میزبان کو دعا کر کے جائے، اللہ اس نے اپنی شایان شان خدمت کی ہے، تیری شان بڑی ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پروردگار عالم تو اس میزبان کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما. حضور کے دربار میں اسی وقت اناروں کا ٹوکرا آ گیا. میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ سب سے پہلے خاتون جنت کہ ہاں سب سے پہلے جب بھی کوئی مال غنیمت آتا یا جب بھی کوئی اللہ پاک ہدیہ بھیجتے تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہزادی کو بھیج دیا کرتے تھے. اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے، بات تو دوسری طرف چلی جائے گی کہ اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹی رخصت ہو گئی تو ان کے ہاں بھی سب سے پہلے خیال کرنا چاہیے. یہ باپ بیٹی کی محبت ہے. جب نیک تربیت ہوگی تو دیکھو نا،
باپ امام الانبیاء ہے، بیٹی خاتون جنت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب خاتون جنت تشریف لاتی، میرے آقا مدنی کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ معلوم ہوا بیٹیوں کا ادب کرنا یہ بھی مدینے والی سرکار سرور کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر برکتیں دیکھنا، رحمتیں دیکھنا۔ آج ہمارا زندگی کا طریقہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، پھر کاروبار میں، زندگی میں، صحت میں برکت کہاں سے آئے گی؟ سب کچھ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کو کچھ بھی نہ دیا۔ عقیقہ بیٹے کا تو کر دیا، یہ تو بیٹی ہے اس کا نہیں، اور یہ بھی اللہ نے دی ہے، اس کا بھی حق ادا کر۔ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک صحابی کو بلایا، فرمایا کہ محمد کے سامنے جھولی پھیلا۔ محمد الرسول اللہ کے سامنے اس صحابی رسول نے جھولی پھیلا دی۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار نے انار ڈالنا شروع فرما دیے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10واں انار آقا مدنی نے ایک دستے مبارک میں تھاما، دوسرے دستے مبارک میں تھاما، اسے زیادہ ہاتھ لگائے، صحابی رسول سے اپنے غلام سے فرما دیا یہ 10 انار میری شہزادی کو دے کے آ جاؤ۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میرے دل میں محبت ہو گئی، اس آخری 10ویں انار کو میرے آقا مدنی کے زیادہ سے زیادہ دستے مبارک لگے ہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، بعد میں آ کے اجازت طلب کر لوں گا۔ ابھی 9 انار دے کے آ رہا ہے۔ خاتون جنت میں خاتمہ کو دوڑایا، جلدی جا اس صحابی سے جا کے کہو میرا 10واں انار بھی واپس کرے، میرا 10واں انار بھی دے۔ 9 انار نہیں، اللہ نے 10 دی ہے۔ اور نبی کی شہزادی تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے تجھے 10 انار دی ہے؟ فرمایا کہ میں قرآن کی قاریہ ہوں، میں قرآن کی عالمہ ہوں، میں قرآن پڑھنے والی ہوں، رب کا میں قرآن پہ یقین کرنے والی ہوں۔ آج ہم نے صبح 1 انار صدقہ کیا تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ ایک شائع اللہ کے نام پہ صدقہ کرو، 10 دنیا میں 70 آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمیں 1 کے بدلے 9 نہیں بلکہ 10 انار عطا فرمائے ہیں۔